نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم سے ہم پہلے بھی اپنے 2 کلپ روافظ کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات کے سلسلے میں پیش کر چکے ہیں، اور آج کا یہ سلسلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا صفات پر روافظ کی طرف سے کچھ اعتراضات کیے گئے، اور آج کے اس درس کا موضوع بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات کو انتہائی علمی متانت کے ساتھ پیش کرنا ہے، تاکہ صاحبان علم و فکر اس بات کا تجزیہ کر سکیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اٹھائے گئے اعتراضات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ اعتراضات شیعہ عالم شہریار رضا عابدی کی طرف سے اٹھائے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کر فرمایا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْقَنِ عَائِشَةَ قَالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلَاثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسکن کی طرف اشارہ کیا، اور پھر 3 مرتبہ فرمایا یہاں فتنہ ہے اور یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ روافظ نے شیطان کا سینگ طلوع ہونے سے مراد اور ان فتنوں سے مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک لیا۔ یہ آپ کے سامنے شہریار رضا عابدی کا کلپ ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیے، اس کے بعد اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ اب جو اصل روایت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں، وہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 474 اور 475 اور حدیث نمبر ہے 3104، اور موضوع یہ ہے قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیبا فاشار نحو مسکن عائشہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسی طرف سے۔ اصل روایت ہے ہا ہن الفتنہ ثلاثا من حیث یطلع قرن الشیطان، کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا اشارہ کیا اور فرمایا اسی طرف سے فتنے برپا ہوں گے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ یہیں سے شیطان کا سر نمودار ہوگا۔ آپ نے شہریار رضا عابدی کا اعتراض سن لیا، گویا کہ یہ موصوف ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک فتنوں کا گھر اور شیطان کے سینگ نکلنے کی جگہ ہے۔ یہ بھی استعارہ ہے، اشارہ ہے کہ موصوف کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبوب زوجہ ہیں، جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنْتَ زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، اتنا بلند مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ آپ دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی میری اہلیہ ہی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب زوجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر آپ کی طہارت اور تقدس بیان کرنے کے لیے 10 آیات مبارکہ کا نزول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی توہین کا ارتکاب کرتے کرتے موصوف یہ بات بھول گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی اسی حجرہ مبارک میں موجود ہے۔ اور اگر ان کی بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہاں سے فتنے شروع ہونے کا اشارہ دیا گیا اور یہاں سے مراد ان موصوف کی جنگ جمل ہے، تو جنگ جمل ہو اور یا جنگ صفین وغیرہ ہو، اور ان جنگوں کی طرف اگر یہ اشارہ کرنا مراد لے رہے ہیں تو ان کی یہ جو صورتحال ہے استدلال کی، یہ تب بھی صحیح نہیں بیٹھتی۔ وہ اس لیے کہ سیدہ عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ حجرہ مبارک چھوڑ دیا تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جو مطہرہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اعتراض کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرہ مبارک کی فضیلت یہ آپ کے سامنے ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر اور میرے منبر تک کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حصے کو جنت کے باغ کے مترادف قرار دیا، جنت کا باغ قرار دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جو اس حجرہ مبارک کی فضیلت پر بڑی ہی واضح دلیل ہے۔ یہ بات اہل سنت کا عقیدہ بڑا واضح عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائیں گے اور دنیا پر عدل و انصاف قائم کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ پر موت طاری فرمائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد از وصال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی حجرہ مبارک میں آپ کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ میرے سامنے حدیث ہے مجمع الزوائد کی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال یدفن عیسی ابن مریم علیہ السلام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ رضی اللہ عنہما فیکون قبرہ رابعا۔ یہ مجمع الزوائد ہے، حدیث کا نمبر 13792، کہ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں صحابی رسول کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جو اسی حجرہ مبارک میں دفن ہیں، ان کو اسی حجرہ مبارک میں مرنے کے بعد جگہ نصیب ہوگی، ان کی قبر اسی مقام پر بنائی جائے گی جہاں پر 2 نبی دفن ہوں۔ شیخین کریمین کا ادب تو یہ لوگ نہیں کرتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبریں اس مبارک حجرے میں موجود ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلا یہ حجرہ بہت عظمتوں والا حجرہ ہے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محض رہائش گاہ ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن بھی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو جس کا موصوف نے ذکر کیا کہ فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عائشہ تھا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکن عائشہ کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ شیطان یہاں سے اپنا سینگ نکالے گا، یا شیطان کا سینگ یہاں سے طلوع ہوگا۔ اس حوالے کے ساتھ اس حدیث مبارکہ پر اب میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، کیونکہ انہوں نے حدیث کو جہاں سے پڑھا وہاں پر اس کا متن مجمل تھا، یعنی اجمالی طور پر تھا، اور تفصیل کے ساتھ جس مقام پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اس مقام کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، اور اس مقام سے احادیث پڑھتا ہوں کہ حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف اشارہ کرنا، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہی یہاں سے مراد نہیں ہے۔ جیسے آپ سے کوئی شخص پوچھے کہ کعبہ کس طرف ہے، اور آپ اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیجئے کہ اس طرف ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ مکان کعبہ ہے جو بالکل سامنے موجود ہے، کہ میں نے صرف اور صرف سمت کا جو ہے وہ تعین کیا کہ اس سمت میں کعبہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض سمت کی طرف اشارہ کیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
حجرہ مبارک کی سمت تھی، یعنی مشرق کی طرف۔ اس کی تصریح میں دیگر احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حجرہ مبارک کی طرف اشارے سے مراد مشرق کی سمت اشارہ کرنا تھا، اور اس کو اور رنگ دے کر پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حدیث مبارکہ کہ یہاں سے شیطان اپنا سینگ نکالے گا اور یہاں سے فتنوں کا جو ہے وہ وجود نکلے گا۔ یہ ہے صحیح مسلم، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ باب الفتنتی من المشرق، مشرق سے فتنوں کا نکلنا، یا فتنے مشرق سے نکلیں گے۔ تو یہاں پر یہ حدیث مبارکہ اس بات کی تصریح کر رہی ہے کہ یہ اشارہ سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف نہیں تھا، یہ مشرق کی طرف اشارہ تھا۔ حدیث مبارکہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو مستقبل المشرق ہا ان الفتنۃ ہا ہنا ہا ان الفتنۃ ہا ہنا ہا ان الفتنۃ ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف منہ کر فرمایا بے شک فتنہ یہاں ہے، بے شک فتنہ یہاں ہے، بے شک فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ یہ ہے مشرق کی طرف آپ کا رخ انور تھا، اور آپ نے فرمایا شیطان کا سینگ یہاں سے نکلے گا، یعنی مشرق کی طرف سے۔ آپ کوئی کہے کہ نہیں آپ کا چہرہ اقدس تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک کی طرف ہی تھا، تو لہٰذا ہا ہونا، جیسا کہ آگے چل کر انشاءاللہ میں اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، جو موصوف نے بڑی اپنی علمی قابلیت دکھائی کہ ہا ہونا کہنے کا مطلب حضرت عائشہ ہی کا حجرہ مبارک ہے، یہ بھی ان کی علمی بددیانتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس حدیث نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس مشرق کی طرف تھا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ احادیث پڑھتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ فتنہ مشرق سے نکلے گا، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان میں موجود ہے، اور یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آ رہی ہے موطا امام مالک میں موجود ہے، اور یہی حدیث مبارکہ مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ میں تمام کتابوں سے آپ کے سامنے حوالہ جات پڑھتا جاتا ہوں۔ صحیح ابن حبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر الی المشرق، آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، یشیر الی المشرق ویقول ان الفتنۃ ہنا، ان الفتنۃ ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان، آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر فرمایا، مشرق کی طرف آپ کا اشارہ تھا، آپ نے فرمایا فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے، یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اسی حدیث مبارکہ کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور اب آپ کے سامنے آ رہی ہے موطا امام مالک، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور اس چیپٹر کا نام امام مالک نے رکھا ہے باب ما جاء فی المشرق، مشرق کے متعلق جو روایات آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے متعلق، محدثین نے اس حدیث کو قرار نہیں دیا کہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے متعلق ہے، خود رسول اللہ کی حدیث سے مشرق کی تصریح موجود ہے، اس کی وضاحت ہو گئی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یشیر الی المشرق، آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں بھی موجود ہے، اور مسلم میں بھی موجود ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اب اس حدیث مبارکہ سے بالکل مسئلہ بے غبار ہو کر رہ جائے گا۔ میرے سامنے یہ مجمع الزوائد ہے، اور اس کی روایت کا نمبر ہے 16337۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی شامنا
وفی یمننا فقال رجل وفی شرقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ تو ہمارے شام میں، ہمارے یمن میں برکت ڈال دے، یعنی یہاں ان علاقوں پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. اور کہنے والے نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی شرقنا، مشرق کے لیے دعا کیجئے. فقال رجل وفی مشرقنا، پھر اس شخص نے کہا مشرق کے لیے دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان من ہنالک یطلع قرن الشیطان، کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. وفی مشرقنا، شام اور یمن کے لیے دعا کی. اب وہ شخص کہہ رہا ہے وفی مشرقنا، ہمارے مشرق کے لیے دعا کیجئے. آپ نے کیا فرمایا کہ ان من ہنالک یطلع قرن الشیطان، یہ وہ مقام ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. وبہ تسعۃ اعشار الشر، کہ یہ وہ مقام ہے کہ وہاں کفر کے 10 میں سے 9 حصے ہیں. 9 حصے اس مقام پر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے اس سمت کا تعین کر دیا کہ اس سے مراد مشرقی علاقہ ہے، نہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک. اب اس حدیث کو مزید بے غبار کر دوں، یعنی مشرق کی سمت تو ثابت ہو گئی، اب مشرق میں کون سا علاقہ مراد ہے اس کی وضاحت بھی احادیث مبارکہ میں بڑی واضح طور پر موجود ہے. یہ صحیح ابن حبان ہے، اور صحیح ابن حبان میں یہ موجود ہے کہ اس سے مراد کون سا علاقہ ہے، مشرق سے مراد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مراد کس علاقے کو قرار دیا کہ یہاں پر مشرق سے مراد کون سا علاقہ ہے. صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور اس کے بعد یہی حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور یہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور یہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور یاد رکھیے کہ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد امام ذہبی نے، یہ آپ کے سامنے تذکرۃ الحفاظ ابھی آ رہی ہے، تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کیا کہا کہ ھذا حدیث صحیح غریب، کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور غریب ہے، یعنی اس کی صحت کا اقرار کیا. اور اس کے بعد اس حدیث پر کوئی شک وارد نہیں ہو سکتا، کوئی سوال. حدیث سن لیجئے کہ اس مشرقی علاقے سے مراد کیا ہے. یہ بخاری شریف سے میں پڑھ رہا ہوں، صحیح ابن حبان، سنن ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل، تذکرۃ الحفاظ میں یہ حدیث موجود ہے. آگے میں حوالہ جات ان کے آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ آپ دعا کیجئے ان علاقوں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی یمننا، قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا. اس مشرقی علاقے سے مراد یہ نجد ہے. وفی نجدنا، وفی نجدنا، وفی نجدنا. قال اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان. آپ نے فرمایا وہاں زلزلے نمودار ہوں گے، زلازل والفتن، اور فتنے نمودار ہوں گے، اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. یہ کس لغت کی کتاب میں لکھا ہے کہ نجد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روضہ کے حجرہ مبارک کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ پناہ دے ایسی علمی بددیانتی سے کہ جو اس دنیا کے اندر مقرب ترین اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، جو اس دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کے لیے عزت والا مقام ہے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلنے کی تصریحات موصوف بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ یہاں سے شیطان اپنا سینگ نکالے گا. اور وجہ کیا پیش کی، یہ آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے،
پڑھ رہے ہیں موصوف، اور ساتھ ہی ذرا غور سے سنیے کہ موصوف اس سے نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ہے، جلد نمبر 9 مصنف ابن ابی شیبہ، اوپر وہی روایت ہے اور صفحہ نمبر ہے 602۔ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بیت عائشہ فقال راس الکفر من ہا ہونا من حیث یطلع قرن الشیطان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عائشہ کے گھر سے نکلے اور کہا کہ شیطان کا کفر کا سرغنہ یہاں ہے اور یہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اب دیکھتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ ام المؤمنین کے گھر سے نکلے اور ارشاد فرمایا کفر کی بنیاد تو یہاں سے ہے جہاں شیطان کے سینگ طلوع ہوتے ہیں، یعنی مشرق سے، اب اس میں اضافہ کر دیا من حیث یطلع قرن الشیطان، جبکہ یہاں پہ ان کو ترجمہ کرنا چاہیے اور یہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی گمراہی شروع ہوگی۔ اب ظاہر ہے وہ گمراہی سب سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ مولا امیر المؤمنین کے خلاف محاذ بنایا۔ یہ آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت سنی اور ان فتنوں اور شیطان کے سینگ کے طلوع ہونے کی موصوف نے تصریح کی کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جو یہ موصوف یہاں پر خود ساختہ تعبیرات سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہاں پر اشارہ مشرق کی طرف تھا، میں نے اس پر آپ کے سامنے دلائل پیش کیے، اور مشرق کی طرف بھی جو اشارہ تھا وہاں سے مراد ایک خاص مقام وفی نجدنا، یعنی وہاں سے مراد نجد تھا۔ اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی وہ تشریح کرنا، اپنی طرف سے اس پر حاشیہ آرائی کرنا، اس پر اپنی طرف سے تشریحات کو خود ساختہ بنا کر پیش کرنا، اپنے مذموم عقائد کی جو ہے وہ تبلیغ کرنا، اللہ تبارک و تعالی اس شر انگیزی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے اب موصوف کا اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا ہونا، ہا ہونا، ہا ہونا، یہ ذرا سماعت فرما لیجئے کہ ہا ہونا کہہ کر یہاں پر حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ مبارک ہے اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، کیونکہ ہا ہونا اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے جو قریب موجود ہو۔ اگر یہاں سے مراد کوئی اور علاقہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد یہاں پر ہا ہونا نہ کہتے۔ یہ ذرا سماعت فرما لیجئے موصوف کا علمی نقطہ، اور اس پر پھر میں صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں مشرق کی جانب ان کا چہرہ ہو تو یہ الگ موضوع ہے، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں ان الفتنہ من ہا ہونا، ہا ہونا کا ہم بتا چکے کہ ہونا یہاں کے معنی میں ہے اور ہا تنبیہ کے معنی میں ہے، کہ جس کے معنی ہو جائیں گے یہاں ہی سے نکلے گا یا یہاں ہی فتنہ ہے۔ اگر دور کی جانب آپ اشارہ فرماتے تو کہتے ہونا لے گا یا ہوناک۔ آپ نے جیسا کہ سن لیا کہ موصوف نے یہاں پر ہا ہونا کی جو تشریح پیش کی کہ ہا ہونا سے مراد سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہی ہے، اور اس سے مراد کوئی اور دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہا ہونا قریبی جگہوں کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو میں اپنے سامعین کے لیے بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ مدینہ شریف سے یمن کا فاصلہ جو آج کے دور میں ہے وہ 1460 کلومیٹر کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ 1460 کلومیٹر یعنی 1460 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے یمن کا۔ جب آپ نے یہ بات سن لی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کتاب الایمان میں ہے، صحیح مسلم میں، اس کے الفاظ بھی سنیے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان ابی مسعود قال اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ نحو الیمنی، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ فرمایا جس کا فاصلہ مدینہ سے 1460 کلومیٹر بنتا ہے۔ فقال علی ان الایمان ہا ہونا، سن لو ایمان
یہاں ہے، سنو ایمان اس طرف ہے. آپ نے یمن کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ ایمان اس طرف ہے، ہا ہونا، ان الایمان ہا ہونا. اب یہاں پر جو ہا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب اس کی کیا تشریح کریں گے موصوف؟ یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک کی طرف ہا ہونا کی نسبت کر کر اور تمام کے تمام فتنوں کا محل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرار دے دیا. تو یہاں پر موصوف صحیح مسلم کی اس روایت کا کیا کریں گے؟ ان الایمان ہا ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ہاتھ کر کر فرمایا کہ ایمان اس طرف ہے، اس طرف ہے. یہ روایت آپ کے سامنے مسند امام احمد بن حنبل سے بھی آ رہی ہے کہ ایمان اس طرف ہے. ان الایمان ہا ہونا یعنی ایمان اس طرف ہے. اس روایت کو جو یمن والی میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں بھی روایت کیا، امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل کی مشہور کتاب ہے فضائل صحابہ. فضائل صحابہ کے اندر بھی آپ نے اس کو روایت کیا، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ جس سمت اشارہ تھا وہ مشرق کی سمت تھی، اور مشرق کی سمت میں ایک خاص علاقہ نجد مراد تھا. اور رہا موصوف کا یہ سوال کرنا کہ ہا ہونا کہنے سے مراد سیدہ عائشہ کا حجرہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے. تو خدا کے بندے، آپ کو چاہیے تھا کہ اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ مکمل تدبر کے ساتھ کرتے، غور و فکر کے ساتھ کرتے، تو آپ کو اتنی علمی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. صحیح مسلم کی روایت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اہل علم اس بات کو غور سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ موصوف نے اپنے اس بیان کے اندر کتنی علمی بددیانتیوں کا ثبوت دیا. انشاءاللہ ان کا تعاقب جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.